دوستو، اسلام نہ صرف ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے بلکہ اس کی تعلیمات انتہائی مکمل اور جامع ہیں۔ بات چاہے پیدائش کی ہو یا موت کی، یہ زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے یہاں بچہ پیدا ہو تو وہ اس بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت پڑھے۔ دوستو، آج سے پہلے علماء کرام نے اس کے بارے میں حکمتیں بیان فرمائی ہے کہ اذان کے کلمات سے شیطان بھاگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی شر سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ بچے کے دنیا میں آتے ہی اس کو جو دعوت ملے وہ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور نماز کی دعوت ہو۔ لیکن دوستو، سماعت کے ماہرین نے اس بات کی تحقیق کی ہے کہ مسلمانوں کے یہاں بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان کیوں دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بچے کے کان میں اذان دینے کی حکمت کا اندازہ اس وقت ہوا جب فرانس کی ایک لڑکی پہ ہاسپٹل میں دورے پڑنا شروع ہوئے۔ وہ اپنے ریسرچ میں مزید لکھتے ہیں کہ جب اس لڑکی پہ دورے پڑتا تو وہ جرمن زبان میں بعض مذہبی دعا پڑھنا شروع کر دیتی۔ وہ لڑکی فرانس کی رہنے والی تھی لیکن جرمن زبان ایک حرف بھی نہیں جانتی تھی۔ جب دورے میں انہوں نے باتیں کرنا شروع کی تو ڈاکٹر نے شور مچا دیا کہ اب تو جن ثابت ہو گئی، کیونکہ یہ تو جرمن زبان نہیں جانتی تھی، تو یہ کیسے جرمن زبان بول رہی ہے؟ ضرور اس پر جنات وغیرہ سوار ہیں۔ آخر نفسیات کے ڈاکٹر نے ان تمام معلومات کا جائزہ لیتے ہوئے اس کے متعلق تحقیقات شروع کر دی۔ اس تحقیقات کے دوران معلوم ہوا کہ جب یہ لڑکی 2 سال کی تھی اس وقت اس کی ماں ایک پادری کے یہاں ملازم تھی۔ جب وہ پادری جرمن زبان میں سرمن پڑھتا تو اس وقت یہ لڑکی اس پالنے میں لیٹی ہوئی تھی۔ جب اسے یہ بات معلوم ہوئی تو وہ اس جرمن پادری کو تلاش کرنے کے لیے نکلا اور اسے معلوم ہوا کہ وہ پادری تو مر چکا ہے، مگر اس ڈاکٹر نے اپنی کوشش نہیں چھوڑی اور اس پادری کے گھر والوں سے کہا کہ اگر اس پادری کی کوئی پرانے کاغذات ہیں تو مجھے بتاؤ۔ گھر والوں نے تلاش کرنے کے بعد اسے کاغذات دکھائے تو اس نے وہ کاغذات دیکھے تو اسے معلوم ہوا کہ وہ جو دعائیں بے ہوشی کی حالت میں پڑھ رہی تھی وہ وہی ہیں جو پادری کی سرمن تھی۔ جب اس ڈاکٹر نے سارے واقعے کے بعد انسانی دماغ پہ ریسرچ کیا تو اس نے یہ نچوڑ نکالا کہ جب بچے کی پیدائش کے دوران جو باتیں اس کے دماغ میں ڈالی جائے وہ اس کے دماغ میں ساری زندگی کے لیے محفوظ رہتی ہے۔ جب بھی سامنے وہ الفاظ دہرائے جائے تو اس کا دماغ ان لفظوں کو بہتر طریقے سے محفوظ کرتا ہے اور اسے اس کام کے لیے دماغ ترغیب دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو فوراً اس کے ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت پڑھی جائے۔ دوستو، یورپ کے ماہرین نے تو یہ معلوم کیا ہے کہ انسانی دماغ میں سالوں سال کی پرانی چیزیں محفوظ رہتی ہے، مگر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی اس نقطے کی طرف توجہ دلائی تھی اور فرمایا کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان کہو، کیونکہ وہ اب دنیا میں آ گیا ہے اور اس کا دماغ اس قابل ہے کہ وہ تمہاری باتوں کو محفوظ رکھیں۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ایسے ہی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔